کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو مکہ مکرمہ کے اندر بھیجا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کو اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے کے آئیں۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو لے کر واپسی مدینہ پہنچے نا تو ان کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی ان کے اندر موجود تھیں۔ جب وہ مسجد قباء کے اندر پہنچے نا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے مسلمان بڑے خوش ہوئے، مسلمان آپ کی ولادت سے بڑے خوش ہوئے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے خوش ہوئے کیونکہ جب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں پہنچے تھے نا تو یہودیوں کی طرف سے یہ خبر پہنچی تھی کہ یہودیوں نے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر انہوں نے جادو کر دیا ہے کہ ان کے ہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ تو انصار کے اندر جو ہے نا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہاجرین پر جادو کیا ہے، انصار پر جادو نہیں کیا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی کیونکہ یہ مہاجرین میں سے تھے، مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اپنے نواسے کے کان کے اندر اذان دیں۔ جب ان کے کان کے اندر اذان دی گئی تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اٹھا کر سرکار کے جھولی کے اندر ڈال دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی وہ سرکار کا لعاب دہن تھا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور منگوائی، اس کو اپنے منہ مبارک کے اندر چبایا، پھر وہی کھجور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر ڈالی اور آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ تو قاری قرآن تھے، وہ پاک دامن مسلمان تھے، وہ ان کے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ ان کی کیا شان اور مقام ہے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا وہ بیٹی ہیں، اور آپ کے نانا جو ہیں وہ یار غار مصطفیٰ ہیں، اور آپ کی جو خالہ ہے نا وہ تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کی جو دادی ہیں حضرت صفیہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھو جان ہیں۔ آپ کے بڑے مراتب ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ قاری قرآن بھی ہیں، آپ مفسر قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں، اور ایک ایسی ان کو سعادت حاصل ہے جو کائنات کے اندر کسی اور کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچنے لگوائی، پچنے لگوانے سے جب کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو جو پچنے لگانے کا جو خون تھا نا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ پر اس کو ڈال کے آؤ کہیں لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خون مبارک لے کر جب مسجد نبوی سے باہر گئے نا تو ایسی کوئی جگہ نہ پائی جہاں کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے خون مبارک کو ڈالا جا سکے، تو انہوں نے نوش فرما لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خون مبارک پی لیا۔ جب واپس آئے نا تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسی کون سی جگہ تھی جہاں تم وہ خون مبارک، وہ خون جو ہے نا وہ چھپا کے آئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسی جگہ جانتا تھا جو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ تھی، جہاں لوگوں کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلک شربت، شاید کہ وہ خون تو نے پی لیا ہے، ایسا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کیا، وہ خون پی لیا ہے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک خون پی کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت کے اندر اضافہ ہو گیا تھا۔